بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 28ویں پارے کی تلاوت اللہ پاک کی توفیق سے اللہ نے پڑھنے کی، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو پارہ ہے تو سورتوں کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ کی پاکی کا بیان ہے۔ گزشتہ کل جو سورہ حدید ہماری گزری ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ حدید کے شروع میں بھی یہ ہے، اور دوسری سورت جو 28ویں پارے کی ہے سورہ حشر، اس کے شروع میں بھی یہی ہے، اور اس کے بعد جو سورہ صف ہے چوتھی سورت، اس کے شروع میں بھی یہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ جمعہ ہے اور سورہ تغابن ہے، ان دونوں میں فعل مضارع کے ساتھ ہے۔ باقی جو صورتیں میں نے نام لیے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، اس میں فعل ماضی کے ساتھ ہے، اور ماضی کا اپنا فائدہ، فعل ماضی کا، اور فعل مضارع کا اپنا فائدہ۔ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں زمانوں کے لیے آتا ہے۔ فعل مضارع جیسے ینصر، وہ آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے اس وقت، کرے گا بعد میں۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات دو زمانوں کے لیے، حال کے اندر بھی اللہ کی تعریف ساری مخلوق بیان کر رہی ہے، مستقبل کے اندر بھی ساری مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی رہے گی۔ اور سبح للہ ماضی کے اندر بھی سب نے اللہ کی تعریف بیان کر لی۔ تو جتنے بھی زمانے ہیں وہ اللہ پاک کی پاکی کے ساتھ، اللہ پاک کی بڑائی کے ساتھ متصف ہیں۔ اچھا، یہ باتیں اللہ پاک ہمیں کیوں سناتے ہیں؟ ہمیں اس لیے سناتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی زمینیں نہیں ہیں ان کی، کہیں نوکری نہیں کرتے، لیکن اللہ جل جلالہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ حجی کیسے دیتے ہیں؟ حجی ان کلمات کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو اس لیے تم بھی اپنی عادت ڈالو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ جل جلالہ تمہارے دل سے غموں کو بھی ختم کریں گے، تمہاری روزی کا مسئلہ بھی حل کریں گے، اور جو تم چاہو گے وہ اللہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی کرو، محنت نہ کرو، محنت بھی کرنی ہے، لیکن محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پہ۔ تو یہ ان صورتوں کے اندر شروع کی تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں۔ باقی سورہ حدید ہماری جو کل گزری تھی، اس میں ہمارے رب نے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ خاص خاص مضامین، ان میں سے ایک مضمون ہمارے رب نے اپنے نام پر خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ اے لوگو جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو تم اپنا مت سمجھو، تم میرے اس رزق میں میرے نائب ہو، اور جہاں میری چاہت ہے وہاں میرا رزق خرچ کیا کرو۔ اور اللہ پاک کی ذات سے یہ اندیشہ مت کرو کہ اللہ جل جلالہ ہم نے دے دیا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ پاک کی ذات اتنی غیرت والی ذات ہے کہ ابھی آپ نے ارادہ ہی کیا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے بدل شروع ہو گیا، اور جب آپ نے دے دیا تو کم سے کم 1 کے 10 تو ملیں گے، 1 کے 10 تو ملیں گے، اور 1 کے 700 بھی ملیں گے، اور بغیر حساب بھی ملیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا حالات چیزیں تمہیں تنگ کرے، ان تنگی کے حالت میں جتنا تم خرچ کی عادت ڈالو گے،
حالات کی فراخی کے اندر خرچ کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا تنگی کے اندر ہوگا. اور اس بات کو اللہ نے اس مثال سے سمجھایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حالات ٹائٹ تھے، تنگ تھے. صحابہ کرام جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھوڑا سا، اور بعد والوں نے بہت زیادہ خرچ کیا، فرمایا یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے. تنگی کے حال میں دینا اور فراخی کے حال میں دینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی اللہ کے ہاں اس میں فرق ہے. لیکن کہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے، کہیں دل نہ ٹوٹے، تو دونوں کے لیے پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. کسی کا دل ٹوٹے نہیں، اس لیے کہ ہم وہاں تو ہیں نہیں فتح مکہ سے پہلے، ہم تو یہاں ہیں اور ہم تو 1500 سال بعد والے لوگ ہیں. تو ہمارا دل نہ ٹوٹے تو ہمیں یہ والی بات فرمائی کہ پریشان نہیں ہونا. پھر ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو یعنی اس بات کو کہ بھئی خرچ کا جو معاملہ ہے تنگی کا، اس کو ایک حدیث سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تو صحت مند بھی ہے، تجھے کنجوسی بھی ہے تیری طبیعت میں، تجھے کل کے غریب ہونے کا ڈر بھی ہے، اور تجھے اس پیسے کے پاس رکھنے میں مالداری کا بھی وہ ہے، امید ہے کہ یہ اگر نہ گئے تو دیکھو میں مالدار رہوں گا، یہ اگر گئے تو دیکھو کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. اور دل عجیب کی سی کیفیت ہے کہ دینے کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یہ ساری گھبراہٹوں کے بعد جب تم دو گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اچھا، اور اگر تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم بیمار ہو گئے، پیسہ بہت زیادہ ہے، اور اب تمہارے دل دماغ میں ہے کہ بھئی یہ تو بچوں کا اللہ کا فضل ہے، میرے تو 2000 جو ہے وہ 50 تک 60 تک جو میری آگے کی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، تو لیکن یہ جو مال ہے میرا، یہ میں تو ابھی ویسے بھی نہیں بچوں گا، اور جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. تو اب اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہے کہ بھئی میری موت کے بعد وارث اس مال کو لے لیں گے، اور میں تو ویسے بھی بیمار ہوں، کھانا پینا بھی بہت سادہ سا ہو گیا، بہت اچھی چیزیں نہیں کھا سکتا ہوں، سفر کے قابل بھی نہیں ہوں، سفر آدمی متحرک ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوں، سفر بھی نہیں کر سکتا، تفریح بھی نہیں کر سکتا، بیمار بھی ہوں، موت بھی سر پر ہے. اب یہ ہے کہ یہ مال میں دے رہا ہوں، لیکن اب یہ مال جو آپ دیں گے تو یہ تو آپ اپنے وارثوں کو محروم کر رہے ہیں، ان وارثوں کا حق مار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پر خرچ کرنے کا وہ اجر نہیں ہے جو اس سے پہلے کا اجر تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت تم دے رہے ہو لیکن کسی کا حق مار کے دے رہے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو فلانے کا ہو گیا، یعنی تیرے وارث کا ہو گیا، اس لیے کہ اب تو تیرے بچنے کی امید نہیں ہے. تو یہ ملے جلے حالات میں ہمارے رب نے اس صورت میں خرچ کی ترغیب دی ہے. اور ایک اس صورت میں ایک منظر بیان کیا ہے ہمارے رب نے، ایمان والوں کا پل صراط پر جب یہ گزریں گے تو اس زمانے میں سورج تو ہوگا نہیں، چاند بھی نہیں ہوگا، ہر آدمی کے پاس اپنی روشنی ہوگی. یہاں بھی ہے، اور ابھی جو آخری سورہ تحریم پڑھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ یعنی ایمان والوں کی روشنی آگے آگے ہوگی، اور ہر عمل کی اپنی ایک روشنی ہے. یہ جو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو علمی باتیں چل رہی ہیں قرآن و حدیث کی، اس کی اپنی روشنی ہے. آپ نے ابھی نماز پڑھی، نماز کی اپنی روشنی ہے. آپ نے اللہ کے نام پہ دیا، اس کی اپنی روشنی ہے. آپ حج عمرہ کرتے ہیں، اس کی اپنی روشنی ہے. تو یہ ساری روشنیاں کل قیامت کے دن جمع ہوں گی اور آدمی کو کام دیں گی. اور منافقین وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، لیکن جب یہ ایمان والے پار ہو جائیں گے
اچھا دنیا کے اندر اگر کوئی ہائی وے پہ سفر کر رہا ہو تو وہ یعنی اس کی ہینڈ لائٹ اور یہ چیزیں خراب ہو جائیں تو وہ سامنے والے کی جو گاڑی ہے اس کی بتیوں کی روشنی میں وہ سفر کر سکتا ہے. اگر سڑک کی وہ روشنیاں نہ ہو، چاند نہ ہو، تو سامنے والی گاڑی کی وہ روشنی میں سفر کر سکتا ہے. لیکن آخرت کے اندر دوسرے کی روشنی میں آدمی نہیں چل سکے گا. تو جب یہ ایمان والے پار ہو جائیں گے تو منافقین مرد اور عورتیں ان کو پکاریں گے کہ تم لوگ چلے گئے، ذرا تھوڑا سا رک جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو ایمان والے جواب دیں گے کہ روشنی تو یہاں نہیں ہے، روشنی تو دنیا میں تھی ایمان اور عمل کی، وہاں پیچھے چلے جاؤ. پیچھے کہاں جائیں گے؟ تو اللہ جل جلالہ ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے اور وہاں ایمان والے چلے جائیں گے جنت کی طرف، اور یہ لوگ کٹ کٹ کر کے دوزخ میں گریں گے. تو یہ ان کو پکاریں گے کہ او بھائیوں، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہاں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. عجیب جملے ہے یہ. یعنی اللہ جل جلالہ نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اہم نقطے جو کسی غیر مسلم میں پائے جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے ہم میں یہ نقطے نہ پائے جائیں. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں نے اپنے آپ کو مختلف قسم کے فتنوں میں ڈال رکھا تھا اور تمہیں مختلف قسم کی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور تم آسمانی باتوں کو یقین کے ساتھ نہیں لیتے تھے، شک کے ساتھ دیکھتے تھے، اور تم مسلمانوں کے اوپر آفت اور بلاؤں کے آنے کے منتظر رہتے تھے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اور آج اگر تم کچھ خرچ کرنا چاہو گے تو تمہارے خرچ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ منظر سنا کر کے ہمارے رب پورے قیامت تک کے انسانوں کو ایک جملہ سنا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں سن کر کے ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن و حدیث کی باتوں سے ان کے دل متاثر ہو جائیں اور یہ اللہ کی طرف آ جائیں. ایک بہت بڑے عالم، بعد میں تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی بنے، وہ ڈاکو تھے. اس زمانے میں ڈاکے یوں ڈالتے تھے، مختلف منزلوں کے گھر ہوتے تھے، تو ایک بڑا پھندا اوپر چھت پہ ڈالا اور جو ہے وہ رسے کے ساتھ وہاں اوپر چھت پہ پھنسا، اور یہ اس رسی کے زور سے اوپر چڑھ رہے ہیں تاکہ کسی کے گھر میں جائیں، رات کے 3 بجے ہیں اور ہم ڈاکہ ڈالیں. تو یہ اوپر چڑھ رہے ہیں تو وہاں کسی کمرے میں کوئی اللہ والا تہجد پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں پڑھ رہا تھا، بار بار پڑھ رہا تھا. کیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نام کے سامنے ڈر جائیں اور اللہ کی یاد میں ان کے دل آ جائیں. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. کب آئے گا وہ وقت؟ تو یہ وہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ بھی عرب، یہ جو آدمی ہے ڈاکو، سنا انہوں نے، بس اس آدمی کی وہ آیت بار بار پڑھنا رونے کی وجہ سے ایسا دل پہ لگی وہ آیت کہ اسی کو لے کر کے رسی سے نیچے اترے اور ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کی، اور اتنے بڑے آدمی بنے، اتنے بڑے آدمی کہ حدیث کے بڑے استاد بنے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، اور اللہ جل جلالہ نے ایک تہجد گزار کی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگی کو بدل دیا کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے دل ڈر جائیں. اسی طرح اس صورت کے اندر تقدیر کا بیان ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. پیچھے ایک دن میں نے کافی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی. اور ایک بات اس صورت کے اندر اللہ ہمارے رب نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا. یہ 11ویں پارے میں بھی آئی ہے بات، اور یہ والی بات 15ویں پارے میں بھی آئی ہے. اس زندگی کے اندر بڑھاپے تک 4 مرحلے آتے ہیں.
पहला मरहला आता है कि जैसे बच्चे, लड़की है तो गुड़ियों से खेल रही है, लड़का है तो खिलौनों से खेल रहा है, गाड़ियों से खेल रहा, और थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाती है तो वो फिर अपने बालों को बनाता है, उसको और शौक हो जाता है। अब वो छोटे खिलौने कुछ नहीं लगते, अब उसको बैट बॉल चाहिए, अब उसको हॉकी चाहिए, अब उसको क्रिकेट चाहिए, अब उसके शौक बढ़ते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपने कपड़ों को, अपने बालों को, अपनी चीज़ों को देखता है कि मेरे बाल कैसे हों और मेरा चेहरा कैसा हो, मैं कैसे लगूं। फिर जब और आगे बढ़ता है तो ये चीज़ें अब मांद पड़ जाती है। अब यह है कि औलाद की फिक्र, मेरे बच्चे, मेरी जो है वो चीज़ें। और फिर जब उम्र आखिर में चली जाती है, बच्चे भी बड़े हो गए, कारोबार में लग गए, अब इसको क्या चीज़ खाती है, अब इसको दुनिया की हिर्स, उम्मीदों का लंबा होना। हमारे नबी फरमाते हैं आदमी बूढ़ा होता है उसके अंदर उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की हिर्स, चीज़ों की हिर्स, माल की हिर्स, ये जवान होती रहती है। और ये इन्हीं चीज़ों में ये क्या करता है, तरक्की करता है। हमारे रब इन 4 अदवार को बयान फरमाने के बाद फरमाते हैं कि जितने भी दौर हैं ज़िंदगी के, इसको यूँ समझो कि आसमान से बारिश बरसी और गंदम या चावल की फसल उगी, वो हरी भरी लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो पीला पड़ जाता है, फिर लोग आ करके उसको काट लेते हैं, फिर उसका भूसा बन जाता है, फिर वो उड़ जाता है। कहा कि ये ज़िंदगी क्या है, इसी में आदमी मर जाता है, उसकी लाश दफन हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी लाश की हड्डियों को निकाल के इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसकी कब्र में किसी और को दफन कर दिया जाता है। कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होता, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो ये क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि ईमान वाले तो नेकियों में आगे बढ़ते हैं और अमल के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं ताकि उनकी बख्शिश हो जाए और अल्लाह पाक उनको जन्नत से नवाजे। ये सूरह हदीद के कुछ मज़ामीन थे। आगे जो सूरह मुजादला है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो अल्लाह पाक की अज़मत का बयान हर जगह है मुख्तलिफ अंदाज से। मिसाल के तौर पर इस सूरत में जो एक आयत है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का इल्म बड़ा कामिल है। वो कैसे, तुम 3 हो तो तुम्हारे साथ चौथा अल्लाह है, तुम 4 हो तो तुम्हारे साथ 5वां अल्लाह है, तुम 5 हो तो तुम्हारे साथ 6ठा अल्लाह है, तुम कम हो या ज़्यादा हो, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है। तुम्हारी एक एक चीज़ से अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। तो अल्लाह की अज़मत का बयान आ गया। इसी तरह अल्लाह पाक सुनने में कामिल है। एक खातून है खौला बिनते सालबा, सहाबिया है, बुढ़ापे की उम्र में शोहर औस इब्ने सामित सहाबी रसूल हैं, उन्होंने एक जुमला कहा कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ। उस ज़माने में यानी ज़माने जाहिलियत में इसको तलाक कहते थे कि औरत हमेशा के लिए हराम हो गई। अब ये हज़रत आयशा फरमाती है मैं भी उस कमरे में हूँ, ये औरत आई और हुजूर के सामने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरे शोहर ने यह जुमला कहा, लेकिन मेरे शोहर ने तो तलाक का लफ्ज़ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, और इस उम्र में इसने मुझे ये जुमला कहा, अब मैं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं क्या करूँ, ज़माने जाहिलियत में इसको तलाक कहते थे, मेरे अल्लाह ने मुझ पे कुछ उतारा नहीं है। तो वो औरत बार बार इसरार कर रही थी, वो इसरार का अंदाज ऐसे ऐसा जैसे झगड़ा, तो मुजादला के माने झगड़े के आते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं बैठी हुई थी, ये औरत रो भी रही है, कुछ जुमला कह रही है, अल्लाह के रसूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही कि इस औरत का मसला क्या है। थोड़ी देर में कुरान की आयत उतरी और हमारे रब फरमाते हैं क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, यकीनी बात है अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं वहाँ बैठी, मैंने नहीं सुनी, अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुन ली कि इस औरत जो ये जुमला कह रही है, और अल्लाह पाक मसला बता रहे हैं कि ज़माने जाहिलियत में लोग इसको तलाक कहते थे, लेकिन ये तलाक है नहीं। ठीक है, जुमला सही नहीं है, झूठ जुमला है, गलत जुमला है, गुनाह कबीरा है, लेकिन तलाक नहीं होती।
اس کا کفارہ ہے، آئندہ کے لیے توبہ کریں، ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر غلام ہے تو غلام دے دیں، غلام نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر 2 مہینے روزے نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، اور آئندہ ایسی حرکت سے باز رہے۔ تو یہ ایک صفحے میں یہ والی بات ہمارے رب نے بیان فرمائی۔ پھر آداب مجلس بتائیں۔ یہودی بدبخت زبان موڑ کر کے ہمارے نبی کو سلام میں گالی دیتے تھے، جیسے السلام علیکم، وہ بدبخت کہتے تھے السلام علیکم، ہاں لام کو گراتے تھے، سین کے ساتھ الف، اور سین کے بعد الف کے بعد میم، اس کے معنی موت کے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم آپ پر موت ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح یہ جو ہے وہ جیسے یہ الفاظ کہیں تمہاری زبانوں سے کہیں نہ نکل جائیں۔ پھر یہودیوں کی عادت 2 آدمی بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے سے کانوں پوسی کریں، سرگوشی کرنا۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ یہودی یہ جو یہ حرکت کرتے ہیں اس سے ایمان والوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کا حکم ہوگا تو ایمان والوں کو نقصان ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ایمان والوں کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہمیں کیا ترغیب ہے؟ ہمیں ترغیب یہ ہے کہ تم اگر 3 دوست بیٹھے ہوئے ہو تو 2 آپس میں کان ملا کر کے گفتگو نہ کریں، اس سے تمہارا تیسرا جو دوست ہوگا وہ بیچارہ غمگین ہوگا۔ ہاں اگر 4 5 6 ہیں پھر 2 ساتھی آپس میں بات کر رہے ہیں اس میں برا نہیں ہے، 3 اگر تم ہو تو 2 آدمی اس طرح کان قریب کر کے گفتگو مت کرو۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں سب سے پہلے آنے والے کا حق ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھ جائیں، لیکن اگر جگہ تھوڑی سی تنگ پڑ رہی ہے تو باوقار مجلس ہے تو اگر کہا جائے کہ بھائیوں تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے لوگ ہیں اور ان کے لیے راستہ ہو جائے، تو ہمارے رب فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مجلس میں کشادگی پیدا کریں۔ اسی طرح ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تم مجلس میں کوئی بیٹھ جائے تو اس کے لیے ذرا مجلس میں ہل جل کر لیا کرو تاکہ اس کا ادب اور احترام ہو کہ جو مجلس میں بندہ آیا ہے تم تھوڑے سے ہل جل کر لو تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں، یہ مجھے جگہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی جماعت وہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کے مخالفین کی اور جو اللہ رسول کی باتوں میں نقطے نکالتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی جماعت ہے۔ اور اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ کہ اللہ کی جماعت وہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں، اگر اس کے مد مقابل میں ان کا والد ہے وہ کافر ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، نہ بھائی کی مانیں گے نہ اپنے بیٹے کی مانیں گے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ایک دن کہنے لگے کہ ابا جان غزوہ بدر میں تو کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ کافی دفعہ میرے تلوار کے نیچے آ گئے اور بس میں نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن میں نے باپ سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تو میرے تلوار کے نیچے آتا میں کبھی بھی بیٹا سمجھ کے تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے مار دیتا۔ کیوں؟ تو مخالف تھا، کس کا؟ اللہ اس کے رسول کا۔ تو فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، چاہے ان کے مخالفین میں ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، خاندان والے ہوں، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ایمان کی چھاپ لگا دی ہے۔ اور یہ جو صحابہ ہیں جبرائیل کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ جو صحابہ ہیں یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور ہوش کے کانوں سے سن لو، اللہ کی جماعت تو کامیاب جماعت ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کی جماعت کا ذکر دوسری صورت میں بھی ہے، لیکن دوسری صورت میں جو ہے وہ شروع کا حصہ جب تک بیان نہیں ہوگا آپ کو دوسرا حصہ سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہودی مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ان کے بڑے مضبوط قدم تھے،
اور بہت مضبوط قلعے تھے ان کے، بڑی مضبوط ان کی آبادیاں تھیں، اور بالکل اپنے آپ کو ناقابل شکست، اور کوئی ان کو جو ہے وہ ختم کر دے یہ تصور میں بھی نہیں تھا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ یہودی مدینہ کو چھوڑ دیں گے، اور ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن خدا کی شان ایسی ہوئی اللہ کے رسول نے آتے ہی ان سے صلح کر لی، اور ایک معاملے میں ان کے پاس ہمارے نبی گئے۔ ان ظالموں نے کیا کیا، حضور کو کہا آپ یہاں بیٹھے ہم آ رہے ہیں، آپ کو ایک جگہ بٹھایا اور پیچھے سے گئے اوپر عمارت میں اتنا بڑا پتھر کسی بندے کو تیار کیا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ان کے سر پہ مار دو، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کو۔ تو جبرائیل آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ یہاں سے اٹھ جائیں اور سیدھے گھر جائیں، اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھ گئے، اور اللہ کے رسول بات ساری کھل گئی کہ اللہ کے رسول کو مارنے کی ترتیب تھی۔ اب اللہ کے رسول نے ان کے علاقوں کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو اتنے مہینوں کا راشن ہے، ہم اپنے قلعوں میں بند ہوں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا ان کے کھجور کے درخت جلاؤ، ان کی کھیتیوں کو آگ لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا، بنو نذیر قبیلے کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو رزق کو آپ جلا رہے ہیں، کھجور رزق ہے، گندم اور چاول یہ رزق ہے۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں اسی صورت میں، کیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ جو کھجور کے درخت یا کوئی بھی چیز آپ نے کاٹی یا چھوڑی، یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کیا، اور کافروں کو رسوا کرنے کے لیے کیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا رزق تم نے کیا، یہ تو اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں نے ان کو ان مضبوط قلعوں سے نکالا اور ان کے دلوں میں میں نے رعب ڈالا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کے مخالف ہیں۔ اور ابھی یہاں سے نکلے کہاں گئے؟ خیبر میں، اور 7 ہجری کو اللہ کے رسول نے خیبر کو فتح کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں خیبر سے ان کو نکالا، کہاں بھیجا؟ شام کی طرف بھیجا۔ یہ اول الحشر ہے اور وہ ثانی العشر ہے۔ حشر مانے جمع کرنے کے بھی آتے ہیں، نکالنے کے بھی آتے ہیں۔ تو ان سے کچھ مال ملا، ان سے مسلمانوں کو مال ملا۔ جو مال بغیر جنگ کے ملے اس کو مال فے کہتے ہیں، یہ میں 90 پارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ مال ملا، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اس مال میں ان لوگوں کا حصہ ہے، تقسیم اللہ کے رسول کریں گے۔ اس میں ہمارے رب نے 2 قسم کے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ ایک وہ مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور ہمارے رب نے ان کو سچا کہا، اور نمبر 2 انصار جنہوں نے مدینہ میں رہ کر مہاجرین کی مدد کی۔ ہمارے رب نے ان کی تعریف کی کہ یہ اتنے سخی لوگ ہیں، اپنی ضرورت اور حاجت کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو حضرات صحابہ کرام کی جیسے پچھلی صورت کے آخر میں تعریف تھی، حضرات صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی اس صورت کے اس پہلے رکوع کے آخر میں مہاجرین کی اور انصار کی ہمارے رب نے کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ دوسرے رکوع میں یہودیوں کی اور منافقوں کی برائی بیان کر کے آخری رکوع کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری، اور یہ جو آخری وہ ہے اپنے 3 آیتیں ہیں، اس کی ذرا میں فضیلت آپ کو سناؤں۔ حضرت معقل ابن یسار صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھیں من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ پڑھیں، اور 1 دفعہ یہ 3 آیتیں پڑھیں، هو اللہ الذی والی آیتیں۔ اگر صبح اس نے پڑھ لیا اور شام سے پہلے یہ رخصت ہو گیا تو ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کو شہیدوں کا مرتبہ ملے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔
اور اگر مغرب کے بعد پڑھ لیا اس نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ اور 1 دفعہ یہ تینوں آیتیں پڑھ لی، تو اگر یہ رات کو صبح سے پہلے مر گیا تو شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اگلی جو صورت ہے ممتحنہ ہے، ایک صحابی رسول بدری صحابہ سے غلطی ہو گئی۔ یہ قیامت تک کے لیے صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم نے خیال رکھنا ہے۔ غلطی کیا ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ مکہ کو فتح کرنا ہے، اور خاص صحابہ کو یہ اطلاع ہوئی کہ ہم نے لشکر لے کے جانا ہے اور مکہ پہ حملہ کرنا ہے تاکہ مشرکین وہاں سے ختم ہو جائیں۔ یہ ایک صحابی ہیں حاطب ابن ابی بلتع، انہوں نے ایک خط ایک خاتون کو دیا کہ مکہ والوں کو یہ بتا دو کہ یہاں سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں کیا بات تھی؟ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جو مسلمان مہاجرین ہیں ان کے تو وہاں رشتہ دار موجود ہیں، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، اور میری چیزیں ہیں، میرا مکان ہے، میری زمین ہے، میری جائیداد ہے، تو میں اگر مکہ والوں پہ احسان کروں گا تو میری چیزوں کی حفاظت کریں گے، اور اگر یہ جو یہاں کے مہاجرین ہیں ان کے تو رشتہ دار موجود ہیں، ان کی چیزوں کی ویسے حفاظت ہو گئی ہے۔ ان کے دل میں ایک بات تھی اور انہوں نے خط دیا۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ اس وقت 2 بندوں کو بھیجیں، اور جب یہ اس وقت روانہ ہو جائیں گے اگلے دن فلانے وقت میں ایک عورت جاسوسی کا ایک خط لے کے جا رہی ہے اور جگہ کا نام ہے روضہ خاخ، وہاں پر وہ عورت ان کو ملے گی۔ جب یہ حضرات پہنچے وہاں پر، عورت کو کہا کہ بھئی خط لا، اس نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ یہ تو 2 مرد تھے اور وہ خاتون اڑ گئی، اس کا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خیر جب انہوں نے تھوڑی سی دھمکی دی تو اس نے نکالا خط نکال کر کے ادھر آئے۔ عورت کو کیا پتا خط میں کیا ہے؟ جب خط پڑھا گیا تو اس میں یہ مضمون تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو کہا حاطب یہ کیا ہے؟ تو حاطب نے کہا اللہ کے رسول میں پکا مومن ہوں، میں منافق نہیں ہوں، اور میں نے یہ حرکت اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ اور ہم سب کو شکست ہو جائے، میرے یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں فتح دیں گے، میں نے صرف اپنے مال اور چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ حرکت کی، باقی اس کے علاوہ میں مذہب پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا۔ صحابہ تو بہت گرم ہو گئے کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، یہ تو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ ہمارے نبی نے ایک بات کی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو بدر کے شریک صحابہ ہیں اللہ نے ان کا دل اندر سے جھانک کے دیکھا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے بدر کے سب صحابہ کی موت سے پہلے ہی بخشش کر دی ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے بدر والو تم کچھ بھی کرو اللہ تم سے قیامت کے دن کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر چونکہ جذبات میں تھے تو حضرت عمر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، رونے لگے، فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگے، میں نے جذبات میں یہ جملہ کہا اور اتنا بڑا جملہ کہا اور آپ نے اس کے رد میں یہ جملہ کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ایمان والو اپنے رشتہ داروں کا چیزوں کا خیال ان کافروں کے مقابلے میں مت کرو، یہ تو بڑے بے رحم ہیں، تمہارے رسول کو نکالا مکہ سے، تمہیں نکالا، رسول کی بیٹیوں کو مارا، اور تمہیں رسوا اور ذلیل کرنے کے اندر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اگر ان کا بس چلے تو یہ کسی صورت میں تمہیں کہیں پر بھی زندہ نہ چھوڑیں، پھر بھی تم ان کا خیال رکھتے ہو۔ تمہارے لیے ہم نمونے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، کس بنیاد پر؟ کہ وہ پیغمبر ہیں، باپ مشرک ہے، اور انہوں نے اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی۔ تم
تم اپنے رشتہ داروں کی چیزوں کی پرواہ کرتے ہو اور اس طرح ان کے ساتھ معاملات کرتے ہو، لہٰذا اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ اس صورت کے اندر ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے۔ آگے جو صورتیں ہیں، پہلی صورت جو سورہ صف ہے اس میں قتال کا ذکر ہے، مسلمان جہاد کی تیاری کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل نئی بات جو اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں کئی نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری عیسائیوں کو دی ہے، اور کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور میں ایسے رسول کی خوشخبری تمہیں سنا رہا ہوں جو آخری پیغمبر ہوں گے، جن کا نام آسمان کے اندر احمد ہے، جن کا نام ادھر دنیا کے اندر دادا نے محمد رکھا، اور آسمانوں میں پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام، اور دونوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی بار بار حمد و ثنا کی جائے۔ احمد اس میں تفضیل اور محمد اس میں مفعول، اور دونوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات گرامی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی رسالت کی خوشخبری دے رہے ہیں، ساتھ میں ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، جو مذہب آیا ہے قیامت تک لوگ اس روشنی کو بجھانے کی کریں گے، لیکن گھبرانا مت، اللہ جل جلالہ اس مذہب کو بچا کے رکھیں گے اور اللہ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تمہاری مدد شرط ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کونوا انصار اللہ، اے میرے دوستو اللہ کے دین کے مددگار بنو، تو ہمارے رب بھی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنے رب کے دین کے مددگار بنو، دین کو سیکھو تاکہ جہالت ختم ہو، اور قرآن تلاوت، ذکر، دعا سے روشنی حاصل کرو تاکہ تمہارا اندھیرا ختم ہو۔ یہ دونوں چیزیں لے کر کے تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں کوئی کسر مت چھوڑو، کیونکہ تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں، اگلی سورت سورہ جمعہ، اس پیغمبر کے 4 کام تھے۔ نمبر 1 قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا، نمبر 2 قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، اور قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، اور نمبر 3 گندی چیزیں طبیعتوں سے ختم کر کے اس کی جگہ اچھی چیزوں کو لے کے آنا، یہ تمہارے نبی کا کام تھا۔ اس کے مد مقابل جو یہودی ہیں، انہوں نے نبی کی چیزوں کو سیکھا ہی نہیں، تو اس کی مثال عجیب دی ہے پورے قرآن میں۔ اس جگہ یہودیوں کو ہمارے رب نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہودیوں کو ہمارے رب نے کہا گدھا، اس کے اوپر آپ کتابیں لاد دو تو وہ بوجھ تو اٹھائے گا، لیکن اس کو کیا پتہ کتابوں میں کیا ہے۔ تو یہودیوں نے علم بھی نہیں لیا، عمل بھی نہیں لیا، تو گدھے کے گدھے رہے۔ تم ایسے مت بننا، تم علم بھی لے لو اور عمل بھی لے لو اور اللہ والے بن جاؤ، تو تمہارے ذریعے سے اللہ جل جلالہ دین کو زندہ کریں گے۔ اور جمعے کی فرضیت کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے۔ اگلی صورت سورہ منافقین ہے، منافقوں کے عیبوں کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہم اور آپ اپنی حفاظت کریں۔ مثلا جھوٹ بولنا یہ منافق کا کام ہے، مثلا دھوکہ دینا یہ منافق کا کام ہے، اور منافق بظاہر انداز بیان بڑا اچھا اور خوبصورت بھی بہت زیادہ۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اے مسلمانوں، ان کی خوبصورتی اور ان کا انداز بیان، اس سے کبھی بھی دھوکہ میں مت پڑنا۔ کیوں؟ ان کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان پہ پیسے مت خرچ کرو، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھو خزانے تو آسمان اور زمین کے اللہ کے پاس ہیں، منافقوں کو کیا پتا۔ اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم جب مدینے جائیں گے ہم عزت دار ہیں، اور مدینے والے مسلمان اللہ کے رسول نعوذ باللہ ذلیل ہیں، ہم عزت دار ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ عزت تو اللہ کے پاس سے آتی ہے، رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے۔ چیزوں کے ذریعے سے عزت نہیں ہوتی، عزت تو ایمان اور عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں منافقین کے عیوب کو بیان کر کے ایمان والوں کو کہا دیکھو تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو چیزوں میں، بچوں میں اور پیسوں میں پڑھ کر کے اللہ کو مت چھوڑ دینا۔ یہ اس صورت کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ اگلی صورت سورہ تغابن ہے۔ تغابن اگرچہ مدنی صورت ہے لیکن اس کا مضمون مکی صورتوں کی طرح ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا بیان، اللہ کی بڑائی کا بیان، اور اسی طرح جنت اور دوزخ کا بیان۔ اور جو خاص چیز اس صورت میں اس دن عرض کر چکا ہوں کہ کسی پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور یہ مصیبت آنے سے پہلے یہ پہلے سے لکھی بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک راحت دیں گے یا اللہ پاک تکلیف دیں گے، اور ایمان والے کو چاہیے ایسے موقع پر وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے۔ اور گھر کے اندر یہ جو تمہارے بچے ہیں اور تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے امتحان ہے، لہٰذا اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جو ان کی تربیت کا سامان کرے گا، اور جو تربیت کا سامان نہیں کرے گا پھر انہی بیویوں کی وجہ سے اور انہی بچوں کی وجہ سے تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ طلاق، اس سورہ طلاق میں یعنی خاص مسائل طلاق کا ذکر ہے، اور جو خاص چیز ہے اس صورت کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے رب نے پرہیزگاری اور تقوی کے فضائل کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، جو متقی بنے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ جو متقی بنے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کریں گے، جو متقی بنے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اور اللہ جل جلالہ اس کو بہت بڑا اپنی طرف سے اجر دیں گے، اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات جو پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے، دیکھیں ہم 7 آسمانوں کا ذکر تو قرآن میں بکھرا ہوا ہے، لیکن 7 زمینوں کا ذکر صرف یہاں پر ہے۔ کہاں پر؟ سورہ طلاق کی آخری آیت ہمارے رب فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات، 7 آسمان میرے رب نے بنائے، ومن الارض مثلہن، اور 7 زمینیں میرے رب نے بنائی، 7 زمینیں، یتنزل الامر بینہن، آسمان سے حکم آتے ہیں اور زمین میں ہمارا رب کیا کرتا ہے ان احکامات کو پھیلاتا ہے۔ اور ایک عجیب حدیث اس وقت میرے ذہن میں آئی، وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش سے ایک رسہ اگر سیدھا باندھا جائے اور سیدھا 7 آسمانوں کو کراس کرتے کرتے زمین اور 7 زمینوں کو کراس کرتے کرتے بالکل نیچے تک پہنچ جائے، اوپر سے بالکل نیچے تک ایک رسہ آ جائے، فرمایا اس رسے کی ابتدا یہاں بھی میری حکومت ہے، اور یہ رسہ بالکل آخر میں جو اس کا آخری سرا ہے ادھر بھی میری حکومت ہے۔ میری حکومت، میرا حکم کہیں خارج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز پہ میرا علم بھی ہے اور میری حکومت بھی ہے۔ اور آخری صورت، چونکہ کل ہم نے 2 سپاروں کا خلاصہ پیش کرنا ہے اور ختم والی رات میں ہم چونکہ وہ تفسیر نہیں ہوتی، چھوٹا سا بیان ہوتا ہے، تو کل اللہ نے چاہا 29 اور 30 دونوں پاروں کا خلاصہ پیش ہوگا۔ تو یہ آخری صورت جو ہے سورہ تحریم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ازواج نے کہا کہ آپ کے منہ سے فلانی چیز کی بو آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بو اچھی نہیں لگتی تھی، بدبو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے، تو کہا کہ ممکن ہے کہ وہ شہد کی مکھی فلانی بوٹی پہ بیٹھی ہو، اس کا اثر شہد میں آ گیا ہو تو آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ پاک نے بڑے پیار اور محبت والی ڈانٹ
या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु, कि जो चीज़ हलाल है अल्लाह, ए नबी आप उसको अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हैं। और इसमें आप जो है वो अपनी बीवियों की चाहत को सामने रख रहे हैं, हालांकि आपको तो अल्लाह की चाहत सामने रखनी थी। और फिर भी ये हो गया, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देंगे। आपने ये कसम खा ली, उसका कफ़ारा दे दें आप, लेकिन जो है वो इस किस्म की हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम करना ये ठीक नहीं है, जिसको कहते हैं मोहब्बत भरी एक डांट है ये। जैसे कि पीछे 10वें पारे में भी इस किस्म की एक आयत है, हमारे नबी ने, जो मुसलमान थे, किसी ने इजाज़त ली कि मैं नहीं जा रहा अल्लाह के रास्ते में, तो आपने दे दी इजाज़त, हालांकि उनका कोई उज़र ऐसा कभी नहीं था। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अफ़ल्लाहु अन्का लिमा ज़िनत लहुम, ये नहीं फरमाया आपने क्यों इजाज़त दी, हमने आपको माफ़ किया, नहीं, पहले कहा हमने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपने इजाज़त क्यों दी। ये भी क्या था, एक मोहब्बत भरा ये डांट का एक अंदाज कि आपको हमने माफ़ कर दिया लेकिन आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए कि इजाज़त का मतलब ये हुआ कि ये लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, मुसलमानों की जमात कमज़ोर होगी, आप इजाज़त न दें, लेकिन हम एडवांस पे कह रहे हैं आपको कि हमने आपको माफ़ कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही मोहब्बत भरा एक अंदाज है, और उसके अंदर आपकी अज़वाज को भी डांट पड़ी है अल्लाह पाक की तरफ से कि तुम लोग अगर नबी को तंग करोगी तो नबी तुम्हें तलाक दे देंगे, अल्लाह पाक नबी के लिए और बीवियों का इंतखाब करेंगे, लिहाजा नबी को तंग मत करना, नबी को तंग मत करना। और ईमान वालों को तरगीब है, अपने घर का नज़म बनाओ, उनको तालीम से आरास्ता करो और अमल से आरास्ता करो, ताकि तुम्हारा घर दोज़ख की आग से बचे। और सब ईमान वालों को तरगीब है तौबे की, और तौबा की तरगीब भी है, कबूलियत का वादा भी है। और आखिर के अंदर एक अजीब बात है, बस आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी बात है, उसके बाद हम बात ख़त्म करते हैं कि नबियों ने, हमारे रब ने 3 मिसालें दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सुनने की बात है ये, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, ये दोनों नबी हैं, इनकी बीवियां मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, फिरौन खुदा का दुश्मन है, इसकी बीवी मुसलमान है, और हज़रत मरियम शोहर नहीं है उनका, लेकिन पाकीज़ा खातून है। ये 4 किस्म की औरतों की, 3 किस्म की औरतों की, 2 काफिरा हैं नबी की सोहबत में, एक मुस्लिमा है काफिर की सोहबत में, और एक के शोहर नहीं है लेकिन बेटा अल्लाह ने दिया बग़ैर शोहर के, अल्लाह के हुक्म से हुआ, वो खातून है नबी की माँ है। यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हैं, सिर्फ एक नुक्ते पे मैं बात करूँगा, वो ये है कि देखें, नबी की बीवी काफिर तो हो सकती है लेकिन बदकार नहीं हो सकती। इन मोहतरम नबियों ने अपनी इन काफिर बीवियों के साथ गुजारा किया है। हम आपको ये तरगीब है कि हमारी तो औरतें मुसलमान हैं, हम अपनी औरतों के साथ गुजारा नहीं कर रहे, और घरों की शिकायतें आ रही हैं, धमकियां दे रहे हैं जी तलाक की, हजरत पहले सफ़ के नमाजी और बीवी को कहते हैं तू सुधर जा वरना मैं तुझे तलाक दूंगा। कितनी बुरी बात है। हमारे नबी फरमाते हैं जो औरत है ना, इसके मिजाज में टेढ़ापन है, ये टेढ़ी रहेगी, तूने गुजारा करना है। अब बात बात पे उसने अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, उसने अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, जवानी उसने अपनी सारी तेरे साथ कुर्बान कर ली, अब तू जनाब तेरी बनती नहीं है और तू आकर के बात बात में उसको धमकियां दे रहे हैं। कितनी बुरी बात है। उस नबी ने लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कानता तहत अब्दैनी मिन इबादिना सालिहीन, ये दोनों औरतें काफिर हैं और मेरे 2 नेक बंदों के निकाह में थी। लेकिन क्या हुआ कि उन नबियों को तकलीफ ज़रूर हुई,
اس لیے کہ بیوی اگر دیندار نہیں ہوگی، مولانا ابراہیم صاحب اپنے ایک بیان میں فرمانے لگے جن نبیوں کی بیویاں دیندار نہیں تھی ان نبیوں کو دین کے پھیلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ہمارے نبی کی جو بیویاں تھیں انہوں نے ہمارے نبی سے دین لیا اور امت کو دین دیا۔ ہمارے نبی کی بیویاں نبی کی محنت میں شریک تھی، جبھی اللہ پاک نے 2210 حدیثیں حضرت عائشہ کی برکت سے امت تک پہنچائی۔ گھر کے اندر بستر کی باتیں، گھر کے اندر بیت الخلاء کی باتیں، گھر کے اندر غسل کی باتیں ہیں، گھر کے اندر کی چیزیں کائنات کا کوئی فرد نہیں بتا سکتا۔ کون بتائے گا؟ نبی کے اندر گھر کی چیز کون بتائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اور اس طرح ہمارے نبی نے ایسے ایسے کیا ہے، اور ایسے یعنی ان معاملات میں مثال کے طور پر ہمارے نبی مسجد میں ہے اور یہ اس طرف گھر ہے اللہ کے رسول کا، تو حضرت عائشہ کو کہا عائشہ ذرا مصلی دینا، مسجد میں ہیں آپ، عائشہ گھر میں۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو ناپاکی کے حالت میں ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ تیری ناپاکی تیرے ہاتھوں میں تھوڑی ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی تیرا یہ حیض تیرے ہاتھوں میں تھوڑی ہے، مصلی اٹھا دو مجھے دے دو۔ امت تک یہ بات آ گئی جی۔ ان دنوں کے اندر، ان دنوں میں مسجد میں آ نہیں سکتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مثال کے طور پر روزہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسئلہ پوچھا کسی نے کہ روزے کے اندر اپنی بیوی کی قربت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بیوی کے ساتھ قربت تو ٹھیک نہیں ہے، روزہ خراب ہو جائے گا، اور کہا کہ اللہ کے رسول، تو فرمایا وَكَانَ أَمْلَكَ عَلَىٰ عَرَبِهِ، اللہ کے رسول کو اپنی ذات پہ کنٹرول تھا، تم اللہ کے رسول کی طرح نہیں ہو سکتے، تم روزے کے اندر اپنی بیویوں سے دور رہو۔ تو یہ گھر کے اندر اندر کی باتیں، تو جن نبیوں کی بیویاں دیندار تھی وہ نبی کی محنت میں شریک تھی، لیکن جن نبیوں کی بیویاں دیندار نہیں تھی رکاوٹیں تو آئیں، لیکن انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں نہیں دی، کفر کے باوجود گزارے کیے۔ اور ادھر فرعون ایک نمبر کا بڑا کافر جس کا ذکر پورے قرآن میں ہے، اس کی بیوی کیا ہے؟ آسیہ ہے، مسلمہ ہے، لیکن وہ اپنے عفت اور پاکدامنی کی وجہ سے اس شوہر کے ساتھ جو پرلے درجے کا کافر ہے گزارا کر رہی ہے اور بھاگ نہیں رہی ہے، اور حتیٰ کہ اس ظالم نے کیا کیا، دونوں ہاتھوں پہ بڑے بڑے کیل ٹھوکے اور پاؤں میں کیل ٹھوکے اور اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر، تو انہوں نے کہا آسیہ نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بس یہ پتھر گرنے سے پہلے ہی میری روح نکل جائے، اور جب ابھی پتھر نہیں لگا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، وہ پتھر ان کے بے جان بدن پہ لگا۔ تو اس طرح عورتوں نے گزارے کیے، اور ایسے ہی حضرت مریم نے پوری زندگی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ گزاری۔ تو ہماری بیویاں اگر کچھ اونچ نیچ ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ان کے ساتھ گزارا کرو، ان کی مزاجوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور گھر کے نظم کو خراب مت کرو۔ گھر کے نظم کو، بچے ہیں، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ تمہارے بچے تم دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر کے تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، شادی شدہ غیر شادی شدہ، ان کے اوپر اچھے اثرات نہیں پڑتے، اور یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بے دینی سے آتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی، آج بھی حدیث گزری عصر میں، اس دن بھی گزری تھی اعتکاف والوں میں، حضرت معاذ کی ایک لمبی حدیث ہے، اخیر میں فرمایا پورے دین پر قابو پانے کی چیز بتا دوں؟ جی بتا دیں۔ تو اخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا اس کا خیال رکھنا، اس کو بے جا بازاری زبان گھروں میں استعمال کرنا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بار بڑے نیک ہے جی کہ ان کا جو ہے نا، ان کے کپڑوں کو مسلح بنا دو جی، ایسے بزرگ ہیں، اور گھر کے اندر بازاری زبان استعمال کرنا، یہ آخری صفحہ جو ہے وہ اس میں ہمیں سب کو ترغیب ہے، گھروں کے اندر کیا کریں؟ گزارا کریں، پاک راتیں ہیں، پاک دن ہیں، پاک سب چیزیں پاک ہیں، اور گھر دوزخ بنا ہوا ہے جی، گھر میں مشکلات ہیں،
لوگ گھروں کے اندر جو ہے وہ آپس کے اندر صلح صفائی سے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں جناب معاملات خراب ہو گئے، بات چیت بند ہو گئی جی، بد دعائیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اپنے گھروں کا نظم وہ اچھا دیندارانہ رکھیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ 2 سپارے کا خلاصہ ہوگا، تھوڑا سی بات لمبی ہوگی، پرسوں اللہ نے چاہا ختم ہے۔ اللہ پاک سارے کاموں کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اس محفل میں اللہ شروع سے لے کر اخیر تک ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ بڑی رات ہے اور آپ نے ان راتوں میں قرآن کو اتارا ہے، اور یہ راتیں 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ 84 سال 4 مہینے یہ راتوں کی فضیلت آئی ہے، اور مغرب سے لے کر صبح طلوع فجر تک یہ راتیں بابرکت راتیں ہیں۔ اللہ ان راتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، امت مسلمہ کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ بہت ہی عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارا یہ بیان اور ہمارا یہ بیٹھنا ہم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے آسمان سے ہدایت کے فیصلے اتار دیجیے، اور مسلمانوں کے لیے فتح اور سہولت کے دروازے کھول دیجیے، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں پر برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیں، اور جو علاقے ان کے کھنڈر بن گئے پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے ان کو آباد کر لیں، اور جتنی مسجدیں شہید ہو گئی دگنی تگنی مسجدیں وہاں تعمیر فرما دیجیے، اور جتنے لوگ شہید ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائی اس محفل میں ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں شریعت کے مطابق ان کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہمیں کبھی بھی مسجد سے محروم نہ فرما، اللہ ہمیں دین سے محروم نہ فرما، ہمیں قرآن و حدیث سے جوڑ دے، اللہ قرآن و حدیث کا صحیح علم ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ ذکر تلاوت دعا کی برکت سے ہمیں روشنی نصیب فرما۔ اللہ کل اور پرسوں یہ دونوں پارے آسان فرما، کل ان دونوں پاروں کا خلاصہ بھی آسان فرما۔ اے اللہ پرسوں ختم اور دعا ساری چیزیں آسان فرما، اور ہر چیز اپنے دربار میں قبول فرما۔ ہمارے جتنے شرکاء ہیں ان کی، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کے والدین، ان کے سارے رشتہ دار، ان کے گھر والے، سب کی بخشش کا سبب بنا، اور ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہمیں مہلک بیماریوں سے بچا، ہمیں بدکاریوں سے بچا، ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں بے حیائیوں سے بچا۔ اللہ بڑی راتیں ہیں، قبولیت کے لیے فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں پہ ہم نے بھی آمین کہی، فرشتوں نے بھی آمین کہی۔ اللہ آپ سے درخواست ہے ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔